آپ اور میں زندگی میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا آپ میں سے جن جن کی بیٹیاں ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کیا آج کل بیٹیوں کا ایک بہت بڑا یہ کلیم نہیں ہوتا کہ اسلام عورت کو بہت اچھی پوزیشن نہیں دیتا. اس لیے کیونکہ ان کو اپنے ایک تو سراؤنڈنگ میں خرابی بھی اتنی ہے کہ بچیوں کو لڑکیوں کو سبجوگیٹ اتنا کر کے رکھا گیا, دین کے نام پر ان کو اتنا غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اندر سے ریولجن آ گیا. لیکن یہ دیکھیں کہ کیا آج آپ اور آپ کی بیٹیاں عورت ہونے پر, لڑکی ہونے پر شکر گزار ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ بچی ہونے پر زیادہ تر جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہی ہوتی ہیں بہت سے اینگل سے, اس لیے کہ بھائی کا جہاں دل چاہتا ہے بھائی چلا جاتا ہے. ابا جو ہیں وہ مجھ پر کرفیو لگا دیتے ہیں, یہاں نہیں جانا, وہاں نہیں جانا, یہاں نہیں پڑھ سکتے, وہاں نہیں پڑھ سکتے, یہ نہیں پہن سکتے, وہ نہیں پہن سکتے. بچیوں کو فیل نہیں ہوتا؟ کیوں بچوں فیل ہوتا ہے؟ اب یہ بتائیں, یہ جو ابا کا بار بار اس طرح سے کہنا ہے, کیا یہ ابا کی طرف سے ابا نے آپ کو قیدی بنایا ہوا ہے یا ابا آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایسا کرتا ہے؟ قیدی بنایا ہوا؟ کہتے تو ہیں ہم قیدی نہیں بنایا ہوا, سمجھتے ہم اپنے آپ کو قیدی ہی ہیں, پرزنر بنا کر رکھا ہوا ہے, کہیں جانے ہی نہیں دیتے, ہر چیز کے اوپر ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں. بھائی کو دیکھیں جہاں دل چاہتا ہے جس وقت دل چاہتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے. میں تو مغرب کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں رہ سکتی, اس کو دیکھیں 10 بجے کے بعد گھر میں داخل ہو رہا ہے. ایسی باتیں آپ میں سے اکثر خواتین کو سننے کو ملتی ہوں گی. اپنی بیٹیوں کے اندر شکر ڈالیں. پہلے تو ہم سب شکر ادا کریں اس بات پر کہ الحمدللہ ہم سب خواتین ہیں. شکر ڈالیں. پہلے تو ہم سب شکر ادا کریں اس بات پر کہ الحمدللہ ہم سب خواتین ہیں. کس نے بنایا ہے ہمیں؟ اللہ نے بنایا ہے. ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا. اب اس پر شکر ادا اور کریں کہ اللہ نے آپ کو اس وقت قرآن کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. آپ میں سے زیادہ تر کے شوہر اس وقت کہاں ہیں؟ یا اپنی جابز پر ہیں یا اپنے کاروبار پر ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ مرد زیادہ تر کم موقع ان کو ملتا ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے کا, اور ہم خواتین جب قرآن کی کلاسز میں آتی ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے وہ یہی نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے دے کہ وہ قرآن کی کلاسز میں جا کے بیٹھیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ بینگ اے وومن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پروٹیکشن دی ہے, اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ آپ قرآن کی کلاس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں. اب یہ جو مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیوں کا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شاید قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے بھائی کے مقابلے میں, آپ کیا جواب دیتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. آپ کی بیٹی آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے بھائی کو بہت اجازت دی ہوئی ہے, بھائی آپ کا بیٹا آپ کا 25 سال کا ہے اور بیٹی آپ کی لیٹ سے 20 سال کی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ آپ نے بھائی کو تو بہت اجازت دی ہوئی ہے, مجھے نہیں دی ہوئی. کیا جواب دیں گے؟ بتائیں, کوئی آپ میں سے ماں جواب دینا چاہے گی؟ جس کی بچی یہاں نہیں بیٹھی وہ جواب دے. فائزہ نام ہے نا آپ کا؟ فائزہ نے یہی کہا ہے, فائزہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بیٹیوں کو بچیوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ جہاں سے انویٹیشن آئے وہاں جانا نہیں ہوتا. لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں اور اسی ایج کے اندر ہیں جس ایج کے اندر بچیوں کو زیادہ تر اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. بچیوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ یہ کہیں گی تو وہ کہیں گی اچھا پھر بھائی کو اجازت کیوں ملتی ہے, لڑکوں کو اجازت کیوں ملتی ہے؟ ایک مثال جو مجھے لگتا ہے کہ شاید کلک کر جائے بچیوں کو, اللہ کرے کہ کم سے کم جو یہاں بیٹھی ہیں ان کو کلک کر جائے. امیجن کریں آپ کے پاس 7 کیرٹ کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے, صحیح؟ آپ اس ڈائمنڈ کو سنبھال کر رکھتی ہیں. اب آپ کہیں کہ اچھا یہ جو میرا 7 ہے وہ جو میری گاڑی کا لوگو لگا ہوتا ہے جہاں پر آپ کی گاڑی کا لیٹ سے آپ کے پاس ٹویوٹا ہے یا ہونڈا ہے تو وہ پیچھے گاڑی کے بونٹ کے اوپر اس کا لوگو لگا ہوا تھا. آپ کہیں میں یہاں جا کے اپنا 7 کیرٹ کا ڈائمنڈ لگا رہی ہوں. لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے ہیں نا. کیوں نہیں لگاتے؟ چوری ہو جائے گا, سیدھی سی بات ہے. کیوں وہاں ڈائمنڈ نہیں لگایا؟ اس ڈائمنڈ کی پروٹیکشن کے لیے اس کو ہم نے ایسی ورلنریبل جگہ پر نہیں لگایا. ہم ڈائمنڈ کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اگر آپ کا 7 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے تو آپ اس کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر بھی نہیں چھوڑتی, آپ ایک باکس میں ڈالتی ہیں, باکس کو لاکر میں رکھتی ہیں, لاکر کو لاک کرتی ہیں, لاکر الماری کے اندر ہوتا ہے, الماری کو بھی لاک کر دیتے ہیں. ایسے ہی رکھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عورت ہونے کے حساب سے اتنا ہی قیمتی بنایا ہے کہ آپ اس طرح سے سڑکوں پر نہیں پھر سکتی. آپ کو پروٹیکشن دی گئی ہے. چوائس اور مائنڈ سیٹ میرا ہے. کتنا میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ رکھتی ہوں اور کتنا میں نیگیٹو اپروچ رکھتی ہوں. اگر مجھے قرآن کا ایک جملہ بھی سمجھ آ گیا کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ کا شکر اس نے مجھے جو بھی بنایا ہے, اللہ کا شکر اس نے مجھے جیسے بھی ماں باپ دیے ہیں,
اللہ کا شکر ان ماں باپ نے مجھے، اور ماں باپ اگر دین پر چلنے والے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا مزید شکر ادا کریں. آپ کو ڈپرائیو نہیں کریں گے. آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے آپ کے لیے ایسے رولز لگائے. تو دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے. اور اپنی بیٹیوں کے اندر یہ چیز ضرور ان کے ذہنوں میں ڈالیں کہ ان کی گود میں آنے والا مستقبل ہے. جتنی زیادہ آپ کی بیٹی کی گرومنگ اچھی ہوگی، اتنی انشاءاللہ آنے والی نسل اچھی پروان چڑھے گی. آج کی بچیوں کو سافٹ سکلز سکھانے کی ضرورت ہے. نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، جب کوئی بات پسند نہ آئے خاموشی اختیار کرنا، جب کوئی بات خلاف توقع ہو تو اس کے بعد بیک ٹو بیک آنسر نہ کرنا. یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو شکر گزاری کا ایلیمنٹ نہیں سکھایا یا سکھانا ختم کر دیا ہے. ادھر جو ہے ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے اور ادھر اس کو کہہ دیتی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری ساس نے تمہیں کچھ کہا نا مجھے ٹیکسٹ کر دینا، میں گاڑی بھیج دوں گی. یہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس طرح سے ہم اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں سیٹل نہیں ہونے دیں گے. ان کو صبر کرنا سکھائیں. ہم اس وقت گراس ڈسپیرٹی کی بات نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا سسرال ہو اور اس کے اوپر بھی بچی سے ہم کہیں کہ بس جو بھی ہے بیٹا وہیں گزارا کرو. ہم اس وقت اس کی بات نہیں کر رہے. یہ تو ایکسیپشنل کیس ہو گیا نا. جس لیول پر ہم الحمدللہ رہتے ہیں اس لیول پر جنرلی اچھے گھر والے ہوتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس تو سبھی جگہ پر آتے ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو شکر گزاری کے ایلیمنٹ سکھانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کو یہ سمجھا دیں کہ ان کی جو ساس ہوگی وہ ان کی ماں کی جگہ پر نہیں ہے. وہ شوہر کی ماں ہے، اس کی زیادہ عزت کرنی ہے. اپنی ماں کو تو انسان جھڑک بھی دیتا ہے، اپنی ماں سے تو انسان ناراض بھی ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو تو انسان ٹینٹرمز بھی دکھا دیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ تو انسان ہلکی پھلکی ناراضگی بھی کر لیتا ہے. ساس کے ساتھ ناراضگی کرنا یہ نامناسب رویہ ہے. یہ مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا. اس کی زیادہ عزت کریں. آپ اس کو یہ مت کہیں کہ بالکل میری ماں کی طرح. نہ ساس اپنی بہو کے لیے کہے کہ یہ بالکل میری بیٹی کی طرح. آپ بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہے. بیٹی کو آپ ڈانٹیں گی، بیٹی کل آپ کو پھر دوبارہ گلے لگا لے گی. ساس اگر بہو کو اس طرح ڈانٹے گی تو پھر بہو کے لیے واپس آنا گلے لگانے کے لیے اس کو کافی دن اور کافی گھنٹے چاہیے ہوں گے. سو پریکٹیکل اپروچ رکھیں. دین نے مجھے اور آپ کو جن رشتوں میں رکھا ہے ان رشتوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. ان کی خوبصورتی اسی کے اندر ہے، اور جس کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوگا وہ اپنے سسرال کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے نبھانے والا بن جائے.